السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنة وکلا منها رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين وقلنا اور ہم نے کہا یا آدم اے آدم اسکن ٹھہر انتا آپ وزوجکا اور آپ کی بیوی الجنت جنت میں وکلا اور تم دونوں کھاؤ منہا اس سے راغدن کھلے عام حیث شئتما جہاں سے تم دونوں چاہو ولا تقربا اور قریب مت جانا هذه الشجرة اس درخت کے تو کیا ہوگا فتکونا من الظالمین تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے فأزلہما الشیطان تو پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے عنہا اس سے فأخرجہما فأخرجہما ان دونوں کو نکال باہر کیا مما کانا فیہ مما کانا فیہ مما کانا فیہ تو اس کا جو معنی ہے یہ اس کا مطلب یہ صرف یہی نہیں ہے کہ اس چیز سے جہاں پر وہ تھے جہاں وہ تھے اس کا جو اصل معنی ہے وہ ہے مما کانا فیہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا ہی وہ جگہ تھی کیا ہی وہ جگہ ما کانا فیہ تو وہ ما وہ ہے جسے امیزنگ کے لیے یعنی ایسے کہہ لیں کہ کسی چیز کی یونیکنیس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے وہ کیا ہی جگہ تھی جہاں سے ان کو نکلنا پڑا ٹھیک ہے ولا تقربا اور تم دونوں قریب مت جانا هذه الشجرة اس درخت کے فتكون من الظالمین تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے تو میں واپس جا رہا ہوں تو واپس کیوں چلا گیا ہوں تو فأخرجہما شیطان نے ان دونوں کو پھسلایا تو ان دونوں کو نکال باہر کیا کیا ہی وہ جگہ تھی جہاں سے ان کو نکال باہر کیا کیا ہی وہ کمال جگہ تھی وقلنا اور ہم نے کہا اہبطوا اتر جاؤ بعضکم تم میں سے بعد لبعض عدو بعض کے لیے عدو دشمن ہوگا وَلَكُمْ اور تمہارے لیے فی الارض زمین میں مستقر ٹھہرنے کی جگہ ہے ومتاع الی حین اور ایک مقررہ مدت تک فائدہ اٹھانے کی جگہ ہے ایک مقررہ مدت تک فائدہ اٹھانے کی جگہ ہے پچھلے سیشنز میں پچھلے سیشنز میں سے اہم نقطے جو میں سکپ کرایا ہوں ان میں سے ایک کو تو ہم نے پچھلے سیشن میں کور کر لیا تھا ایک اور ایسا نقطہ ہے جو سکپ نہیں ہوا لیکن ڈیٹیل سے مینشن نہیں ہوا ٹھیک ہے اس کو ڈیٹیل سے ہم نے کور نہیں کیا تو اس کو تھوڑا سا آج کور کریں گے انشاءاللہ لیکن پچھلے سیشن میں یعنی کل کی کلاس نہیں پرسوں کی کلاس کل کی تو مس ہو گئی ڈیو ٹو ٹریول تو کیا ہم نے سمجھا تھا what was the most important point جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام سر ہم آپ نے بتایا تھا کہ جیسے فرشتوں نے پوچھا تھا کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کیوں ہوئی تو اس پہ آپ نے کافی ڈیٹیل بتایا تھا کیوں جو ہے ورڈ یعنی ہمیں پہلے آپ نے ایک پیرنٹنگ ٹپ بھی دی تھی
کہ جیسے ہم بچوں کو یہ بتا دیتے ہیں کہ کیا عمل کرنا ہے، کیسے عمل کرنا ہے، مگر ہم کیوں عمل کرنا ہے یہ نہیں بتاتے. جیسے نماز کے حوالے سے تو حکم ہم بہت زیادہ دیتے ہیں. ہاں ہماری تربیت کا یہ اہم ہوتا ہے کہ بس حکم دینا ہے، مگر ہم عملاً تربیت جو ہے وہ کم ہی ایگزامپل سے بجاتے ہیں اور لاجیکل ریزننگ کم ہی دیتے ہیں. آپ نے بتایا تھا کہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر چیز کو ڈیمونسٹریٹ کر کے دکھائیں اور عملاً بتائیں، اور اگر کوئی سوال ہے بچوں کا تو وہ اس کو لاجیکل ریزننگ سے جو ہے وہ سمجھائیں. تو جیسے آپ نے بتایا تھا کہ شراب کے حوالے سے کہ اس میں ڈائریکٹ نصیحت نہیں کی گئی، یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ پہلے بتایا گیا کہ شراب پی کے نماز کے پاس مت جانا، پھر حکم آیا کہ شراب کے پاس نہیں جانا، پھر تیسری بار شراب حرام ہے، پھر حکم آیا تیسری بار. اور دوسرا آپ نے بتایا تھا کہ کچھ سوالات تھے جیسے ہسٹری میں ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں کہ تاریخ کا مقصد کیا ہے کہ غلطی دوبارہ نہ کرنا. جیسے 2 بھائیوں کا جو قتل ہوا، پھر یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا گیا. پھر اس میں آپ نے اس حوالے سے پوائنٹ سے بتایا تھا کہ آپ نے بہن بھائیوں میں پیار و احترام جو ہے وہ کیوں ضروری ہے. اور دوسرے سوالات تھے کہ میں اپنی ماں کی عزت کیوں کروں، بہن بھائی کی عزت کیوں کروں، اور بہن بھائی کی عزت کیسے کی جائے. تو ماشاء ہمیں یہ چیزیں اللہ، نیشنل پیرنٹنگ ریزننگ. کے ماشاء حوالے سے جی. اللہ تعالیٰ برکت ہاں دے. ہاں، اس میں یہ اس میں کچھ اور بھی سوال ہیں جو ایڈ ہونے چاہیے. مثال کے طور پر میں سارے بتا نہیں سکا، ٹھیک ہے. جوتا کیوں پہننا چاہیے؟ ٹھیک ہے، ایک بچہ ہے وہ جوتا نہیں پہنتا ہے، اسے آپ لے جائیں ایسی جگہ پہ جو پتھریلی ہو یا فرش گرم ہو سکتا ہے گرمی کے دن میں، تو لیٹ ہم واک، اٹس اوکے، ٹھیک ہے، لیٹ ہم واک آن دا اسٹونس، پتھروں پہ چلنے دیں. جب اس کو پتھر چبھیں گے ڈیمونسٹریشن ہوگی، پاؤں میں گرمی لگے گی، ڈیمونسٹریشن ہوگی، ٹھیک ہے. پھر اسے کہیں گے آپ جوتا پہنو. آپ سمجھ آئے جوتا کیوں پہنتے ہیں. اب وہ ساری زندگی خود نہیں جوتا اتارے گا، اب اسے ریزن سمجھ آ چکی میرے پاؤں میں کوئی بھی چیز لگ سکتی ہے، ٹھیک ہے. بجلی ہے، ضروری نہیں ہے کہ بجلی میں کوئی ہم اسے جھٹکا لگوا کے ہی دکھائیں، ٹھیک ہے، لیکن ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن میں ویڈیوز کے ذریعے دکھایا جا سکتا ہے کہ بجلی کا جھٹکا لگا، چڑی مر گئی، چڑیا مر گئی، ٹھیک ہے، بندر مر گیا، وہ ویڈیوز ہیں. ایسے ہی کپڑے کیوں پہنے جاتے ہیں. بعض دفعہ بچے کہتے ہیں میں نے شرٹ نہیں پہنی، میں نے جو ہے نا پینٹس نہیں پہنی ہے، میں نے شلوار نہیں پہنی ہے، ہوتے بعض دفعہ، ٹھیک ہے. ان کو لباس کی ریزننگ بتائی جائے، ٹھیک ہے، کہ یہ لباس کیوں ضروری. اگر بچے کا بچپن سے ہی لباس کے بارے میں کانسیپٹ کلیئر ہو، ماڈیسٹی کے بارے میں بچپن سے ہی، حیا کے بارے میں بچپن سے ہی کانسیپٹ کلیئر ہو، تو ان کو پھر گمراہ نہیں کیا جا سکتا. ان کو ریشنل. تو ہوتا کیا ہے، جب ایک عمل ہے جیسے ہم نے بات کی تھی کہ وہ مجبور کر کے کروایا گیا. مثال کے طور پر حکومت چاہ رہی ہے کہ آپ پی ٹی آئی کو ووٹ نہ دیں، مثال کے طور پر، ٹھیک ہے. تو ریئیکشن کیا آ رہا ہے جب ایک سختی آ رہی ہے کسی عمل پہ، تو اس کا ریئیکشن کیا آ رہا ہے. ملک پاکستان ہے، ملک پاکستان کی جو بھی ایماندار یا گھٹیا جو بھی سسٹم ہے، وہ عوام کو چاہ رہا ہے کہ آپ اپنی مرضی نہ کریں، آپ ہماری مرضی کے مطابق چلیں، مثال کے طور پر. تو اس کا ریئیکشن کیا آ رہا ہے. ایسے ہی جب ایک بچہ جب پروان چڑھنا شروع ہوتا ہے، جب بڑا ہونا شروع ہوتا ہے، تو اس کو یہ آرڈرز اچھے نہیں لگتے ہیں، اس کو سمجھ نہیں آتی کہ میں کیوں آرڈر لوں. جیسے میں نے آپ کو سب کچھ بتایا تھا. تو اس کے لیے آپ ہمیشہ آرڈر دینے سے پہلے اس کی پہلے ریزننگ بتائیں، پھر کمانڈ دیں. آپ جو بھی واقعات ہیں قرآن پاک میں بیان ہوئے، ٹھیک ہے، واقعات سے پہلے واقعات بیان کیا گیا ہے، اس کی وجوہات بیان کی گئی ہے، پھر اس چیز سے منع کیا گیا، یا بعض دفعہ اس سے ڈائریکٹ نہیں منع کیا گیا، لیکن واقعے کے ذریعے بتا دیا کہ یہ اس عمل کا یہ نتیجہ نکلا، یہ نہیں کہا گیا آپ یہ نہ کریں. تو اس کا کیا فائدہ ہے، اس کا فائدہ کیا ہے اگر میں ایسا کروں تو کیا ہوگا. اگر میں حکم دینا بند کر دوں، ٹھیک ہے، میں سختی کرنا بند کر دوں، میں دعوت کا جو طریقہ ہے، دعوت کا تو طریقہ، دعوت کیا ہے، آپ کسی چیز سے منع کرتے ہیں، کسی چیز کا حکم دیتے ہیں، تو یہ دعوت ہے، ٹھیک ہے.
دعوت کا جو اسلوب ہے اگر میں اس کو اپناؤں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا، ٹھیک ہے، یا اللہ رب العزت کے جتنے انبیاء ہیں انہوں نے جو اپنایا ہے وہ طریقہ، اگر میں اس طریقے کو اپناؤں تو کیا ہوگا؟ مجھے فائدہ یہ ہوگا کہ سب سے جو اہم فائدہ ہے، سب سے اہم فائدہ وہ ہے محبت اور وقار بچوں کے دل میں والدین کا۔ مثال کے طور پر شاید میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ ایک ماں ہے، ایک باپ ہے، ایسا ہے جنہوں نے اپنے بچے سے کبھی بھی یعنی بڑے اخلاق سے پیش آئے ہیں، بڑے ادب سے اس کی تربیت کی ہے، بڑے ادب سے مراد یہ ہے کہ جو آداب ضروری ہیں اس کو سکھائے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ بچے پہ کسی قسم کی مار نہیں ہے، کسی قسم کی پیٹ نہیں ہے، کسی قسم کے تانے، کسی قسم کی گالم گلوچ، کسی قسم کا جو ہے نا وہ روب، یا گھر میں بھی آپس میں لڑائی نہیں ہے، بڑا ادب والا ماحول ہے۔ اس بچے کی والدین کے ساتھ جو اٹیچمنٹ ہے ان پیرنٹ کی نسبت بہت ہی مختلف ہوگی، بہت ہی اعلیٰ معیار کی ہوگی جو پیرنٹس بہت سختی کرتے ہیں، مار پیٹ کرتے ہیں، یا آپس میں لڑتے ہیں، یا جو بھی رویہ اختیار کرتے ہیں سختی والا۔ تو سب سے جو پہلا فائدہ ہے وہ جو حقیقی محبت جو والدین کی خواہش ہے، ہر والدین کی خواہش ہے، ہر ماں کی خواہش ہے، ہر باپ کی خواہش ہے کہ میرے بارے میں میرے بچوں کے دل میں حقیقی عزت و احترام ہو۔ تو ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم ہی تھے وہ جنہوں نے باقاعدہ طور پہ بیلچا لے کر کے بچوں کے دلوں سے کرید کے محبت نکال کے باہر پھینکی ہے۔ تو کرنا کیا ہے؟ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ تربیت کو اپناتے ہیں تو باقاعدہ طور پہ ہم اپنی ہی عزت و وقار کو بحال کر رہے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، اب جیسے میں نے کہا کہ قرآن پاک کے اگر احکامات، اب چونکہ ہمیں لگتا ہے کہ میں بار ریپیٹ کر رہا ہوں لیکن سمجھنے کے لیے کہ کاپی ہے میرے پاس، قرآن کی کاپی، آئی کین ہولڈ اٹ، تو چونکہ میں نے 100 دفعہ علماء کو سن رکھا ہے ایک مسئلے کے بارے میں بات کرتے ہیں، قرآن میں اتنی بار حکم ہے تو لگتا ہے یہ سارے حکم ایک ہی دفعہ میں مجھے دیے گئے ہیں، لہٰذا میرے لیے یہ بات پہ عمل کرنا لازم ہو چکا ہے۔ لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ احکامات جو ہیں مدینے کے اندر اور مکہ کے اندر ٹوٹل اگر وقت نکالیں 23 سالہ کے دوران کتنی دفعہ ریپیٹ ہوئے اور صحابہ کو سننے کو ملے۔ اور یہ سب سے ایزی کانسیپٹ ہے مکے کی زندگی۔ کتنا عرصہ لگا احکامات کا جو نزول ہے اس کے بارے میں کتنا وقت لگا؟ کیا یہ پہلے دن وہی نازل ہوئی، ساتھ میں روزے بھی فرض ہو گئے، ساتھ میں زکوٰۃ فرض ہو گئی، ساتھ میں حج فرض ہو گیا، ساتھ میں شراب منع ہوگی، ساتھ میں زنا حرام ہو گیا، سب کچھ حرام ہو گیا فوری طور پہ پہلی وحی کے ساتھ؟ کیا یہ ہوا تھا؟ تو دل کے اندر جو اللہ رب العزت کا مقام و مرتبہ ہے، اللہ رب العزت کے دل میں اللہ رب العزت کے بارے میں جو انسان کے دل میں محبت، ادب، احترام اور اللہ رب العزت کی جو عظمت ہے اس کو بیٹھنے کے لیے وقت چاہیے، وقت۔ اب ایک بچہ ہے، جب ہم پہلا اصول اپناتے ہیں تو ہم بچے کو دکھا رہے ہوتے ہیں عملی طور پر کہ آپ نے بڑے ہو کر کے جب کسی کے ساتھ نصیحت والا معاملہ کرنا ہے، سمجھانے والا معاملہ کرنا ہے، دعوت والا معاملہ کرنا ہے تو وہ کیسے کرنا ہے، کیسے اپنے آپ کو پیشنس سے کنٹرول کرنا ہے، اور کیسے اپنے الفاظ کو ترتیب دینا ہے تاکہ آپ کی بات کو سمجھا جا سکے اور اس پہ عمل کیا جا سکے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دعوت کے لیے جانے سے پہلے ایک دعا مانگ رہے ہیں، کیا؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب اشرح لی صدری، یا اللہ میرے سینے کو کھول دے، ویسر لی امری، میرے لیے میرے معاملے کو آسان فرما، دعوت کی ذمہ داری کو آسان فرما، واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان سے وہ گھریں کھول دے تاکہ میری بات کو سمجھا جا سکے۔ یہ اتنا ضروری ہے، یہ
کیا یہ میرے لیے تب ہی پڑھنا ضروری ہے جب میں اسٹیج پہ بیٹھوں گا؟ کیا یہ میرے لیے تب ہی پڑھنا ضروری ہے جب میرے سامنے 50 لوگ ہوں؟ کیا یہ تب بھی ضروری ہے جب میں ایک چھوٹے سے بچے کے ساتھ بات کروں؟ ہاں جی، میرے لیے ہر وقت یہ بات ضروری ہے. کیوں؟ یفقہوا قولی، یفقہوا قولی، تاکہ جس سے میں بات کروں وہ میری بات کو سمجھ سکے، اس کے دماغ میں، دل میں بات اتر سکے. تو یہ میرے لیے دعا ہر وقت پڑھنا ضروری ہے جب بھی میں دعوت کا کام کروں. دعوت آپ کو میں بس سمجھا چکا ہوں، کسی بات کا حکم دینا، کسی چیز سے منع کرنا، یہ دعوت ہے. اب وہ اسلوب کہاں سے سیکھے گا بچہ؟ پہلے نمبر پہ بچے کے دل میں احترام آ گیا، محبت آ گئی والدین کی. اب یہ سب سے اہم ترین ایلیمنٹ جو بچہ سیکھے گا والدین سے، دعوت کا طریقہ سیکھے گا، دعوت دینے کا طریقہ. پھر یہیں پہ بس نہیں، اس کا جو اگلا درجہ ہے جو بچے کو سیکھنے کو ملے گا، وہ ہے اپنے جذبات کو کنٹرول کرنے کا طریقہ. ایموشنل انٹیلیجنٹ بن جائے گا وہ بچہ. اسے پتا ہوگا کہ گھر میں کوئی چیز ٹوٹی تھی تو ماں نے کیسے ریئیکشن دیا تھا، اسے پتا ہوگا کہ گھر میں جب نقصان ہوا تو باپ نے کیسے ریئیکٹ کیا تھا. یہ ہماری بات ہو چکی ہے، لیکن چونکہ از گوئنگ ٹو ہیلپ اس ٹو انڈرسٹینڈ، ہو سکتا ہے کسی بندے کو، کسی شخص کو یہی ریکارڈنگ سننے کو ملے تو اس کو یہ پوائنٹ سمجھ آ جائے. میں نے ایک مثال دیتا ہوں. بچہ ہے، بچہ ہے 5 سال 6 سال 7 سال سمجھ لیں، ٹھیک ہے. ٹیبل پہ ایک گلاس پڑا ہوا ہے، گلاس ایک پڑا، 2 پڑے ہیں، مہنگے اچھی کوالٹی کی گلاس ہیں، سمجھ لیں شیشے کے گلاس ہیں. بچہ اس کی طرف جا رہا ہے، ٹیبل کی طرف، تو ماں نے آواز دی. یہ وہ طریقہ ہے ہمارا، یہ بےہودہ ترین حرکتوں میں سے ایک حرکت ہے، ٹھیک ہے. وہ میں ریپیٹ کرنے والا ہوں. آئی نو آئی ایم یوزنگ ویری ہارش ورڈس، لیکن میں چاہتا ہوں کہ وہ ہمیں محسوس ہو، وہ حقیقت محسوس ہو کہ یہ کیا امپیکٹ ڈالتی ہے. اگر یہ اتنی ہی کارس، یہ جو بلند گدوں والی آوازیں مائیں نکالتی ہیں، یہ باپ نکالتے ہیں گھروں میں بیٹھ کے، اس کی کتنی اوقات ہے، اس کی کیا وقت ہے، یعنی اس کی وقت ہی نہیں ہے. بیٹا بیٹا سلو ہو گیا، لیکن کیا وہ باز آ جائے گا حقیقی طور پہ؟ کیا وہ اس چیز سے واقعی طور پہ باز آ جائے گا؟ وہ ویٹ کرے گا کہ ماں اپنی توجہ کسی طرف کرے اور وہ کرے گا. یہ اوقات ہے اس آواز کی، گدھے والی آواز کی، یہ اوقات ہے اس، خواہ وہ ماں کی ہو یا باپ کی ہو، بڑے کی ہو. اب جیسے ہی ماں کی توجہ سائڈ پہ ہوئی، بچہ پھر اس طرف جا رہا ہے. اچھا بچہ گیا، بچے نے گلاس توڑ دیا، ٹھیک ہے. اس نے گلاس پکڑا، اٹھانے کی کوشش کی، نہیں اٹھا، اوپر سے آیا، نیچے گر گیا. اب یہاں پہ 2 قسم کی ماؤں کی میں ریئیکشن دینے والا ہوں، باپوں کی اور ماؤں کا ریئیکشن. باپ بھی ہو سکتا ہے، ماں بھی ہو سکتی ہے. پہلی ماں ہے، وہ کہہ لیں کہ دنیا پرست ہے، دنیا پرست، وہ دنیا کی پجاری ہے، اندھی ہو جاتی ہے دنیا کا مال کے نقصان پہ، ٹھیک ہے. میں جان بوجھ کے یہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں تاکہ ہمیں وہ محسوس ہو، اندر سے وہ میل اترے، وہ جو موٹی موٹی طے چڑھی نا میل کی، میں اس کو اتارنے کے لیے وہ لفظ استعمال کر رہا ہوں جو ہرٹ کرے، اس کو توڑے، ٹھیک ہے. اب وہ دنیا پرست ماں تھی، اس کو اور کچھ نہیں نظر آیا، اسے وہ ڈنر سیٹ کا گلاس اور ڈنر سیٹ خراب ہوتا ہوا نظر آیا. کہ کسی مہمان کو نہیں پتا ہوگا کہ اس کے ڈنر کے سیٹ کے کتنے گلاس ہوں گے اگر وہ آئیں گے، لیکن اس خاتون کو لگ رہا ہے کہ میرا ڈنر سیٹ خراب ہو گیا، اور وہ واحد علامت تھی جو اس کی ماں کی طرف سے، جو مر چکی ہے، کی طرف سے ملی تھی. اب اس گلاس کی پوجا کرنی تھی جو نہیں کر سکے گی آج کے بعد. اب ماں بھاگی ہے، چیختے چلاتے، منع کیا تھا، کتنا قیمتی سیٹ میرا خراب کر دیا. لیکن صرف یہی نہیں کہ بچہ اس کو صرف دیکھ رہا ہے، وہ آبزرو کر رہا ہے، وہ سیکھ رہا ہے کہ جب کوئی چیز ٹوٹے گی میں نے ریئیکشن کیسے کرنا ہے. پھر ہم کہتے ہیں کہ بچہ اپنی چیزوں کو ٹوٹنے پہ روتا کیوں ہے، پھر وہ کیوں بہنوں کو مارتا ہے، کیوں بھائیوں کو مارتا ہے، اسے شیئرنگ کا طریقہ ہی نہیں آتا. وہ سیلفش اتنا کیوں ہے، اسے پتہ ہی نہیں تھا. اسے ماں نے عملی طور پہ یا اس باپ نے عملی طور پہ کر کے دکھا دیا تھا کہ تیری کوئی اوقات نہیں ہے، تو مر، تو زخمی ہو، گلاس کا جو ٹوٹا ہوا گلاس ہے وہ تیرے پاؤں میں چبھ جائے، تیری ہڈی میں زخم ہو جائے، تیرا گوشت کٹ جائے، آئی ڈونٹ کیئر، تیرا سارا جسم سے خون نکل جائے، آئی ڈونٹ کیئر، میرے ڈنر سیٹ کا گلاس کیوں خراب کر دیا تم. اب اس ماں کی اس حرکت نے اس بچے کو سکھا دیا ہے
کہ انسان کی کوئی اوقات نہیں ہے اگر تو نے فکر کرنی ہے تو دنیا کی مٹیریلسٹک، میں نے بولا تھا نا دنیا کی پجاری خاتون تھی، تو دنیا کی پوجا کرنی ہے، دنیا کے مال کی پوجا کرنی ہے، خواہ وہ 2 روپے سے لے کے 20 روپے کا گلاس کیوں نہ ہو، 100 روپے کا گلاس کیوں نہ ہو، 500 روپے کا گلاس کیوں نہ ہو، چلو 1000 روپے کا گلاس کیوں نہ ہو، کیا وہ انسانی جان سے قیمتی ہے؟ تو بچے نے سیکھ لیا، پھر اس کی جب بھی کوئی چیز ٹوٹتی ہے تو وہ پھر بچے کی، اگلے بچے کی قدر نہیں کرے گا، انسان کی قدر نہیں کرے گا، وہ روئے گا اپنی چیز کو، وہ روئے گا، پھر وہ قدر کرے گا تو صرف وہ اپنے ماں باپ کی بھی پرواہ نہیں کرے گا، ذرا بھی پرواہ نہیں کرے گا، مریں آئی ڈونٹ کیئر، میرا نقصان کیوں کر دیا۔ ہاں تو پھر یہ کہانیاں موجود ہیں، نکال لیں، آپ کو ویڈیوز ملیں گی، پاک پتن سے ویڈیو ملے گی، پراپرٹی کی وجہ پہ باپ کو تھپڑ مارے ہیں، مرغا تھپڑ مارا ہے بیٹا، ٹھیک ہے، تو یہ ایک پجاری ماں نے، پجاری باپ نے پجاری بچہ پیدا کیا، تو کرنے دو نا، پھر وہ کون سا غلط کر رہا ہے۔ یہ تھی ایک ماں، دنیا کی پجاری۔ اب دوسری ماں ہے، اس کو انسانیت کا پتہ ہے، انسانیت کا پتہ ہے۔ ہوا کیا کہ وہ بیٹھی ہوئی ہے، ٹیبل پہ گلاس پڑا ہوا ہے، بالکل ویسے ہی سین ہے، بچہ گلاس کی طرف گیا، اس نے گلاس اٹھایا، وہ نہیں چیخی، وہ نہیں چلائی، نہیں چلائی، بچے نے گلاس اٹھا کے توڑا ہے، یعنی پھینک دیا زمین پہ۔ ماں آئی، آ کر کے سب سے پہلے بچے کو دیکھا، بیٹا آپ ٹھیک ہے، آپ کو زخم تو نہیں ہوا؟ گلاس کی خیال، اوکے، آر یو اوکے، آر یو اوکے؟ اچھا، بچے کو اٹھایا، بچے کو اٹھا کے دور جا کے بٹھا دیا کہ بیٹا آپ یہاں پہ گلاس پھیل چکا ہے، یہ دیکھو یہ آپ کو زخم کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ماں نے پوری صفائی کی، صفائی کر کے گلاس کو ٹوٹے ہوئے گلاس کو ٹریش میں پھینک دیا۔ کیا کسی نے کچھ سیکھا؟ جی، اس بچے نے سب کچھ سیکھ لیا، لیکن ماں نے کچھ سکھایا نہیں، سکھانے کا مقصد بھی نہیں تھا، ارادہ بھی نہیں تھا، لیکن جی بچے نے سب کچھ سیکھ لیا، بچے نے سیکھ لیا کہ انسان کی قدر ہے، بچے نے سیکھ لیا کہ دنیا کی پوجا نہیں کرنی، اس بچے نے سیکھ لیا کہ دنیا کی خاطر رونا نہیں ہے، اور اس بچے نے یہ بھی سیکھ لیا کہ رشتہ کتنا اہم ہے۔ تھا ایک ہی گلاس، دو مختلف سوچیں تعمیر ہو چکی، ایک دنیا پرست، ایک کہہ سکتے ہیں انسانیت پرست تو نہیں ہونا چاہیے بندوں کو، خدا پرست کریں، خدا پرست، کہ وہ ماں خدا پرست تھی، تو اس نے بچے کو بتا دیا کہ ہم کسی دنیا کی کسی چیز کی پوجا نہیں کرتے، ہم خدا کی پوجا کرتے، ایسے۔ سیریس میٹر۔ اب چونکہ والدین کی یہ ذمہ داری ہے، تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ بڑی آسان ذمہ داری ہے، کیونکہ لوگوں کے ساتھ جو مقابلہ ہے، کیا مقابلہ ہے کہ آپ نے جو شادی کر لی، بچے کیوں نہیں ہو رہے؟ کیونکہ فلاں کے اتنے بچے ہو چکے ہیں، فلاں کے اتنے بچے ہو چکے ہیں، تو آپ کے بچے کتنے ہیں؟ تو یہ مقابلہ ہے نا، تو جلدی جلدی بچے ہو جائیں تاکہ اس کمپٹیشن میں جیت، یا ایٹ لیسٹ اس ریس میں ہمارا شمار ہو سکے، جس ریس میں باقی بھی کھجل ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کمپٹیشن کی ایک الگ سے فکر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کتنی بڑی ذمہ داری۔ اٹ واز ناٹ دا ٹاپک اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو دیٹ، ٹھیک ہے، میں اس موضوع پہ لے کے جانا نہیں چاہ رہا تھا، ٹھیک ہے، اور میں I'm trying to come back, I'm trying to wrap it up، ٹھیک ہے، تو ہوتا کیا ہے کہ اس اب میں اگلے پوائنٹ کی طرف جا رہا ہوں، ٹھیک ہے، اب اس کو میں ٹرن اراؤنڈ کر کے اپنے پوائنٹ کی طرف جو اسکپ ہوا ہے اس کی طرف لے کے جا رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی شادی میں جائیں گے تو آپ کی شادی کو اب 3 سال ہو چکے ہیں، 4 سال ہو چکے ہیں، ہو سکتا ہے 5 سال ہو چکے ہوں، 10 سال بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر خواتین آئیں گی، آ کے کہیں گی، یا میرا نہیں خیال ہے کہ چلو مرد بھی کہہ لیں، مردوں کے پاس مرد آتے ہیں، پوچھتے ہیں کتنے بچے ہیں، میرا نہیں خیال ہے کوئی ایسا کرتا ہوگا، بہت کم یہ سوال ہوتا ہے، خیر آئے جی، آ کے پوچھنا شروع کر دیا، جی آپ کی شادی ماشاء اللہ شادی کب ہوگی؟ 3 سال ہو گئے، کتنے بچے ہیں؟ اب اس خاتون کو لگتا ہے کہ اگر میں نے بولا کہ میرے کوئی بچے نہیں ہے تو یہ کیسا لگے گا، یہ امبیرسمنٹ ہے، ٹھیک ہے، تو وہ 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 کیا نام ہے، مجھے کیا نام ہے،
اسٹریس کا سامنا کرنا پڑے گا. تو اب یہ بہانے ڈھونڈیے کہ کس طریقے سے جو ہے نا بتائے کہ جو ہے نا I don't know what to say. لیکن ہوتا کیا ہے کہ اب وہ بتاتی ہے ہاں جی 3 سال ہو گئے ہیں, کوئی اللہ تعالیٰ نے اولاد نہیں دی, اس وقت اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. اب یہ ہو سکتا ہے اچھی اور نیک خاتون ہو اور وہ بالکل مطمئن ہو, لیکن اگلی خاتون آ کے کہے گی او نہیں 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 آپ یہ کریں سو, یعنی اس خاتون کو جس کا اللہ پر ایمان بھی ہے نا, اس کو بھی اس کنڈیشن میں چھوڑ کے جانا ہے کہ وہ ڈپریس ہو جائے, اسٹریس میں چلی جائے, ٹھیک ہے. یا اس مرد کو بھی سوچ میں ڈال کے جانا ہے جس کو اولاد, جس کے پاس اولاد نہیں. حالانکہ واللہ جس بندے کو آخرت کا کانسیپٹ کلیئر ہے اور جس کو اولاد کی ذمہ داری کا پتہ ہے, وہ یقین کریں اس بات سے اتنا ڈرتا ہے, ایون دو کہ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہو سکتا ہے, اس کا صدقہ جاریہ بن سکتا ہے, سب کچھ اپنی جگہ پر, لیکن جس کو حقیقت کا پتہ ہے وہ ڈرتا ہے کہ بھئی میں تو اپنی جان کی ذمہ داری لے کر کے اپنے آپ کو آخرت کے قابل نہیں کر سکتا ہوں کہ مجھے جہنم سے آزادی مل سکے. میں خود اتنا گنہگار ہوں, اور اوپر سے میری ذمہ داری, یعنی وہ مکمل طور پہ میری ذمہ داری ہو, تربیت ہی میں نے کرنی, اور اس بچے نے میری کاپی بننا ہے, اور اس بچے کی آگے جتنی نسلیں جائیں گی میرے لیے تو وہ خطرناک ترین اور گہرا ترین گڈھا بنا سکتا ہے جہنم کے اندر. جس کو پتا ہے, ہاں ایسی خواتین الحمدللہ وہ ماں جی بتاتی ہیں, ایسی خواتین ہیں جو شکر ادا کرتی ہیں کہ اے اللہ, اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں اس امتحان سے تو نے محفوظ رکھا ہوا ہے, کہ ہم اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتے. وہ اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے بھی اس قدر مطمئن ہے, لوگوں کی بات ان پہ اثر ہی نہیں کرتی. اچھا, جن پہ اثر کرتی ہیں, ٹھیک ہے, وہ یا جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں وہ بیمار ہوتے ہیں. یہ سوال کرنے والا نہیں ہے, ہوتے نا کچھ سوال کرنے والے ہوتے ہیں, کچھ سوال نہیں کرنے والے ہوتے. مثال کے طور پر اس سوال کو برا جانا جاتا ہے کہ آپ کسی سے پوچھیں کہ آپ کی تنخواہ کتنی ہے. پاکستان میں ہو سکتا ہے اس چیز کو برا نہ مانا جائے, لیکن پڑھی لکھی سوسائٹی میں لوگ اس چیز کو برا مانتے ہیں کہ بھئی کیا مقصد ہے پوچھنے کا, تم مجھ پہ حملہ کرنا چاہتے ہو, ڈکیتی کرنا چاہتے ہو, مجھے نقصان پہنچانا چاہتے ہو, کیا وجہ یہ سوال پوچھنے کی. ایسے ہی کسی کی پرسنل لائف, کتنے بچے ہیں, یا یعنی اتنی پرائیویٹ سوال. مثال کے طور پر کل میں ایک دوست کے ساتھ سفر میں تھا, تو ایک دوست نے اسے کال کی, کہنے لگا کہ آپ کہاں پہ ہو, کہنے لگا کہ میں رستے میں ہوں. ایگزیکٹلی کہاں پہ ہو بھئی, وجہ, اس نے کہا کہ میں فلاں شہر میں ہوں. اکیلے ہو؟ اس نے کہا کہ کیا مطلب اکیلے ہو, فیملی کے ساتھ ہو؟ اس نے کہا فیملی کے ساتھ نہیں ہوں. اچھا تو کس کے ساتھ ہو؟ او بھائی دوست ہو, دوست رہو, یہ کوئی سوال ہے کرنے والے. اور میں دیکھ رہا ہوں. اس نے کہا کہ I have another call, let me call you back. اس نے کال بند کی. میں نے کہا یہ سوال کیوں ہو رہے ہیں؟ کہنے لگا یار یہ بندہ ایسے ہی کرتا ہے, اداب ہے ہی نہیں, پتہ ہی نہیں کہ ایک بندے کو ہم کیوں مجبور کریں کہ جھوٹ کا سہارا لے. ایسا سوال کیوں کریں جس پر اگلے بندے کو شرمندگی محسوس ہو اس کے جواب دینے میں, یا اس بندے کو ایون کہ جھوٹ کا ہی سہارا لینا پڑے, اور اس سوال کا میں ذمہ دار ہوں کہ میں نے غلط سوال کیا اور اس بندے نے اس سوال کے جواب دینے کو میری یعنی عزت رکھتے ہوئے, میری شرم رکھتے ہوئے اس نے جواب دینے کی کوشش کی, لیکن وہ جواب نہیں دے سکتا تھا کیونکہ اٹ واز ٹو پرائیویٹ. تو اس نے جھوٹ کا سہارا لیا, اب اس کا میں ذمہ دار ہوں. بھائی مومن بندے کو اتنا بھی پتا ہونا چاہیے, اور یہ چیز بھی پیرنٹس سے ہی آتی ہے کہ جب پیرنٹس بچوں کے سامنے ایسے سوال نہیں کرتے دوسرے لوگوں سے. اب بہت سارے ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں کہ ان کو 15 سال ہو گئے ہوتے ہیں دوست بنے ہوئے, 10 سال ہو چکے ہوتے ہیں, 8 سال, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ایک دوسرے کی فیملی کا, یعنی کتنے بہن بھائی ہیں, انکلوڈنگ مائی سیلف. آئی ڈونٹ نو لائک مینی فرینڈس, مجھے پتہ نہیں ان کی فیملی کے افراد کتنے, بچیاں کتنے, بچے کتنے ہیں. موسٹ آف دوز پیپل آئی ڈونٹ ایون نو کہ ان کی جاب کیا ہے. یہ سوال ہی نہیں ہے. کیوں میں جان کے میں کروں گا کیا اگر مجھے پتا ہوگا, کیا فائدہ ہوگا. تو مجھ سے پوچھتے ہیں کہ فلاں شخص کیا کرتا ہے, میرا مطلب ہی نہیں, میں آپ کو بتاؤں گا تو کیا فائدہ ہوگا, مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں پوچھنے کی. آئی ڈونٹ نو. اچھا دوست ہے, ملتا ہے, بیٹھتے ہیں, کھاتے پیتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, لیکن آئی ڈونٹ نیڈ ٹو گو انٹو دی پرائیویٹ لائف اسٹائل. تو یہ ان گھٹیا حرکتوں میں سے ایک حرکت ہے. اٹ واز ناٹ دی ٹاپک بٹ آئی براٹ اٹ ان جسٹ ٹو ایڈ اپ. اچھا اب واپس آ جائیں, جو پوائنٹ تھا وہ تھا ریکگنیشن, جو مس ہوا ہے. میں نے اتنی ڈیٹیل میں نہیں بتایا کہ جو ریکگنیشن کی بیماری ہے, اردو میں اس کے لیے لفظ کیا ہے کہ مجھے ریکگنائز کیا جائے, مجھے
پہچانا تو اردو تو ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے پہچانا جائے، لیکن وہ پہچان تو نہیں ہے نا. جو ریکگنیشن کے پیچھے سر نفسیات ہیں، تعریف بھی نہیں ہے، شہرت ایکنالج ہے بھی سر، تو ہے. شہرت. سراہا جائے، سراہا جائے. ہاں افشاں جزاکم اللہ خیر. سراہا جائے، سراہا جائے. از اٹ اے پراپر ورڈ؟ خیر ہاں، ریکگنیشن کہہ لیں، مجھے جو ہے نا ایکنالج کیا جائے. what that mean کہ جو بھی میں کام کروں، جو بھی میں جانا جائے، جزاکم اللہ خیر، جو بھی میں کام کروں کم سے کم لوگ یہ مان لیں کہ میں نے کیا ہے. بس اس کی اسٹرگل ہے. اور یہ کیا ٹھیک ہے؟ بیماری ہے. شہرت نہیں، یہ شہرت نہیں ہے. شہرت اور چیز ہے. ریکگنیشن مطلب کہ آپ سنیں، میں اس ریکگنیشن کی مثال دے دیتا ہوں، عملی مثال. کھانا پکایا میں نے، ٹھیک ہے، میں شیف بھی ہوں، ٹھیک ہے. میں نے کھانا بنایا گھر میں، مہمان وغیرہ آئے ہیں، دوست وغیرہ آئے ہیں، تو آئی ہیڈ این آئیڈیا کہ میں کوئی پورے کھانے کے اندر میں بھی ایک نئی آئٹم ایڈ کر دوں. اب آئٹم تو میں نے ایڈ کر دی، بنا لی ہے. ڈیزرٹ ہو سکتا ہے، کوئی کڑھائی ہو سکتی ہے، کوئی کچھ بھی ہو سکتا ہے. پہچان کی خواہش، دیٹس اے گڈ ورڈ. اچھا، اب اب وہ کھانا تیار ہے، کھانا تیار ہے، سارے بیٹھ گئے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں. اب مجھے اندر سے کچھ ہو رہا ہے، وہ اندر ایک گھٹن محسوس ہو رہی ہے کہ کسی طریقے سے لوگ کسی طریقے سے پوچھیں کہ اٹس سو نائس، ہو میڈ اٹ، اور پھر میں کہہ سکوں آئی ڈیڈ اٹ. کس نے یہ بنایا؟ اور میں کہوں کہ میں نے بنایا. اب وہ جو طلب ہے نا، وہ بیماری ہے. وہ ہے، اسے استکبار بھی کہا جاتا ہے. اس سے استکبار کہا جاتا ہے. اور میرا نہیں خیال ہے کہ ہماری بہنوں کو، ماؤں کو یہ مسئلہ پیش آتا ہوگا. آئی بلیو دیٹ. کھانا کسی نے بنایا ہے اتنا مزیدار. یہ سوال کی طلب، اس سوال کی طلب، اس سوال کی طلب، اس سوال کی طلب، کھانا کس نے بنایا ہے اتنا اچھا، یہ ہے استکبار. استکبار اندر، یعنی لوگوں کو پتا ہو میں نے کیا ہے. مثال کے طور پر 5 بھائی ہیں، ایک گھر میں رہتے ہیں. سب سے جو درمیان والا کہہ لیں، چھوٹا کہہ لیں، بڑا کہہ لیں، یا سب سے بڑا کہہ لیں، اس کی سب سے اچھی جاب ہے. اس نے گھر بنا لیا، سارا گھر اس کے خرچے پہ بنا ہے. اب بھائی کو 24/7 ایسے کہہ لیں، سارا ہر وقت اس بات کی فکر رہتی ہے کہ گھر میں جب بھی کوئی مہمان آئے، ان کو جب بتایا جائے تو کہا جائے کہ بھائی اس بیٹے نے یہ گھر بنایا ہے. انکلوسیولی، ایکسکلوسیولی صرف ایک شخص کا ذکر ہو. اب وہ اندر جو طلب موجود ہے نا اس تعریف کی، آپ تعریف بھی کہہ سکتے ہیں، تعریف بھی، لیکن یہ تعریف نہیں ہے، وہ تعریف کا مطالبہ نہیں ہے. یہاں پہ اس بات کی خواہش ہے کہ پہچانا جائے کہ اصل میں یہ بندہ کام کرنے والا کون ہے. ایسے ہی ایک بچہ ہے، سٹیج پہ کھڑا ہے، بڑی پیاری تلاوت کر رہا ہے، اور استاد کو کچھ ہو رہا ہے، کیونکہ باقی بھی استاد بیٹھے ہوئے ہیں، باقی بھی استاد بیٹھے ہوئے ہیں. اب اس کو فکر ہے کہ کسی اور استاد کا نام نہ لے لیا جائے اس بچے کی کمال مہارت پر. ریکارڈنگ ہو چکی ہے، بیان بہت اچھا ہے مثال کے طور پر، اور ہے آڈیو ہے. اب پوری کوشش ہے، اندر سے بے چینگی ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ لوگ سنیں. اگر نہیں سنیں گے تو فائدہ ہی نہیں ہے. یوٹیوب پہ بار بار چیک کیا جا رہا ہے کتنے ویوز آ چکے ہیں، کتنی میری ویڈیوز پہ اپلوڈ آ چکے ہیں. اپلوڈ تو میں نے عائد کی ہے، اور میں ویوز کیوں چیک کر رہا ہوں؟ بیماری ہے، بیماری ہے، استکبار ہے. پھر آپ ویو دیکھ رہے ہیں، اور ویو آپ کا مقصد تھا، اللہ رب العزت وہاں پہ ہے ہی نہیں. سمپل از دیٹ. اس کے بعد آ جائیں میاں جی، خامد صاحب، خامد کہہ لیں، ٹھیک ہے. ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ بیوی کسی نہ کسی طریقے سے جب بھی گھر میں کوئی آئے تو بڑے بڑے طریقے سے میرا ذکر ضرور کرے کہ میں کتنا محنتی ہوں، کیا کچھ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، کیسے میں کماتا ہوں. تو یہ بیوی اس چیز کو ریئلائز کرے.
بچوں کو بتائے. اور پھر اگر نہ یہ سننے کو ملے گھبراہٹ ہوتی ہے, پھر یہ بتانا پڑتا ہے کہ آپ عجیب انسان ہیں, آپ عجیب لوگ ہیں, اتنی میں محنت کرتا ہوں, آپ کو باپ کے احساس ہی نہیں. بھئی یہ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ اب یہاں پہ پوائنٹ سمجھیے گا, جو میں پوائنٹ کہنا چاہتا ہوں. اللہ کی رضا, اللہ کی رضا کے لیے کیا ہوا کوئی بھی عمل روزہ ہے. مجھے روزے کے بارے میں لوگوں کے سامنے شکوہ کرنے کا مقصد ہی کیا ہے؟ مثال کے میں کسی کو بتاؤں آج گرمی بہت زیادہ, مجھے گرمی بہت لگتی, روزے کی وجہ سے پیاس بہت لگتی, بتانے کا مقصد کیا ہے؟ کیا ہوگا اگر وہ کہیں گے جی آپ کی یہ بڑی ہمت کی بات ہوئی. سوری آفیہ, یو وانٹ ٹو سے سم تھنگ؟ تو پھر یہ میسج کسی سسٹر نے کیا ہے محوش نے, سر ہم جنرل زندگی ایسے ہی گزارتے ہیں کہ ہر ڈیٹا ہماری تعریف ہو, ہر طرح ہماری تعریف ہو. تو پھر سمجھ لیں بیمار ہیں, ہم بیمار ہیں, ہم تندرست نہیں ہیں, بیمار ہیں, ہم بہت شدید بیمار ہیں, شدید بیمار ہیں. اچھا اب سمجھیے گا اللہ تعالیٰ کی رضا, اللہ تعالیٰ کی رضا کو سمجھیے گا. اگر تو میرا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہے, مجھے ویوز سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے. مجھے ویوز یوٹیوب پہ, کیا نام ہے, ٹک ٹاک پہ, سوشل میڈیا پہ جو بھی میں اپلوڈ کرتا ہوں, آیت ہو, حدیث ہو, بیان ہو, آڈیو ہو, ویڈیو ہو, جو بھی ہو, تلاوت, کچھ بھی ہو, کیونکہ میں اگر تو اللہ تعالیٰ سے چاہتا ہوں صلہ, اللہ تعالیٰ سے, تو مجھے لوگوں کے کامنٹ سے, ریویو سے, ویوز سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے. اگر ہے مسئلہ خراب ہے. بس دیٹس سمپل, اس کو سمجھنا اتنا آسان ہے. نمبر 1, نیچے آ جائیں. نہیں یہ تو نظر ہی نہیں آ رہا نا, تو یہ انٹرنیٹ کا معاملہ ہے, تو اس کو نیچے کر لیں, اس سے اوپر آ جائیں. ماں ہے, بچے چھوٹے ہیں یا بچے بڑے ہیں, جوائنٹ فیملی میں ہے یا الگ ہیں, اگر اس کو اس بات کی فکر ہے کہ اس کے کھانے پہ, اس کے لباس پہ, اس کی محنت پہ, اس کی صفائی پہ, اس کی ہر گھر کے عمل پہ اس کی تعریف ہو. اگر تعریف نہیں ہوگی تو اس کو وہ سستی ملتی ہے, وہ اکتا جاتی ہے, تھکاوٹ ہوتی ہے, وہ کام نہیں کرنا چاہتی, کیونکہ پرواہ نہیں کرتا ہے, کوئی تعریف ہی نہیں کرتا ہے. میں نے یہ کیا, کوئی تعریف ہی نہیں کرتا, میں نے یہ کیا, لوگوں کو میری قدر ہی نہیں, میری قدر ہی نہیں. یہ کیا ہے؟ ریاکاری ہے, استکبار ہے, قدر ہی نہیں. بھائی تم لوگوں سے قدر کروا کے لوگے کیا؟ ہاں ہوں گے 3 لوگ, عالم ہوگا, شہید ہوگا, سخی ہوگا, غنی ہوگا. قدر کے لیے دنیا میں انہوں نے, ایک نے مال قربان کر دیا, ایک نے جان قربان کر دی, ایک نے ساری زندگی علم قربان کر دیا. تینوں خالی ہاتھ آئیں گے اللہ کے سامنے. ہاں تو کروا لیں لوگوں سے قدر, خالی ہاتھ قیامت کے دن آ جائیں. ہاں تو بانٹ دیں جو کچھ بھی بانٹا جا سکتا ہے. اللہ رب العزت فرمائیں گے جاؤ ان لوگوں کے پاس کنتم تراؤن فی الدنیا, ان کے پاس جا کے صلہ مانگو جن کو دنیا میں جا کے دنیا میں تم دکھایا کرتے تھے. حال عندہم الجزاء, ہو سکتا ہے ان سے تمہیں کوئی صلہ مل جائے. وہ تو خود فقیر ہیں, وہ تو خود ننگے ہیں, وہ تمہیں کیا دیں گے؟ تو ننگے لوگ جو قیامت کے دن ہوں گے ان کو دکھانے کے لیے سب کچھ کر رہے ہو, جو خود ننگے ہاتھ ننگے ہوں گے, بالکل کچھ بھی نہیں ہوگا پلے. اچھا جی, اب کسی بھی اینگل سے اس بات کی کوشش کہ میرا ذکر کیوں نہیں ہو رہا, سارے باتیں کر رہے, مجھ سے کیوں نہیں کوئی بات کر رہا, سارے باتیں کر رہے, میری اچھائی کا کوئی ذکر نہیں کر رہا ہے, تو بیمار ہے. بیان ہو رہا ہے, کلاس ہو رہی ہے, یا دوست سہیلیاں بیٹھی ہوئی ہیں, باتیں ہو رہی ہیں, اور میں نے کوئی عرصہ پہلے کوئی نیکی کی ہے, اور وہ نیکی بہت عظیم ہے, کوئی ادارہ ہے, کوئی بچے ہیں, کوئی بچیاں ہیں, غریب ہیں, کوئی فلاحی عمل ہے, کچھ بھی ہے. اب ان کو نہیں پتا تو وہ میری قدر نہیں کر سکیں گے, ان کو پتہ نہیں میں کون ہوں, ان کو پتہ نہیں ہے میں کون ہوں. لہذا بے چینگی برقرار ہے جب تک موقع نہیں ملا. جیسے ہی موقع ملا اپنی ساری نیکی کی کہانی سنا دی, اور اب اندر تسلی ہو گئی. جیسے وہ کارٹونز میں نہیں ہوتا, ہاں کیوں, وہ اندر کی جو وہ طلب تھی, وہ شیطان جو اندر بے چین کر رہا تھا, چھریاں پھیر رہا تھا دل پہ کہ نکال دو نیکی, یہ نکال دو, نکال دو.
جیسے ہی وہ نیکی نکال دی شیطان پیچھے ہٹ گیا, انسان مطمئن ہو گیا. امیجن کریں, آپ سمجھ کریں, ایک مثال دیتا ہوں آپ کو, اٹس ٹو ڈیپ ٹو انڈرسٹینڈ. ہم زندہ ہیں, مثال کے طور ہم زندہ ہیں, ہم نے کوئی عمل کیا, سمجھ لیے میں نے عمل کیا, کوئی عمل کیا, اور وہ عمل اللہ رب العزت نے قبول کر لیا, مثال کے طور پر قبول کر لیا. اور اگر مجھے بتایا جائے کہ آپ کا یہ عمل قبول ہو چکا ہے, تو مجھ پہ کیا تبدیلی آنی چاہیے, مجھے کیا محسوس ہونا چاہیے, بتائیں تو کیا محسوس ہونا چاہیے؟ سب خاموش ہیں, آواز آ رہی ہے سب کو؟ میں نے کوئی عمل کیا دنیا میں, زندہ تھا, اور مجھے یہ پتا چل جائے کہ اللہ نے یہ عمل قبول کر لیا ہے, تو مجھے کیا محسوس ہونا چاہیے؟ خوشی. جزاکم اللہ خیر. خوشی محسوس ہونی چاہیے, یہی محسوس ہوگا نا, خوشی. امیجن کہ آپ نے کسی کو اپنا عمل بتایا اور اس نے تعریف کر دی, اور آپ نے صلے میں کیا محسوس کیا؟ خوشی. دیٹ مین آپ کا وہ عمل ویسٹ ہو گیا. از دیٹ سمپل. آپ نے اپنا عمل بتایا اور اس نے تعریف کی اور آپ کو خوشی محسوس ہوئی, آپ نے وہ صلہ لے لیا. میرا پوائنٹ کس کو سمجھ آیا, اور کون ریپیٹ کر سکتا ہے جس کو سمجھ آیا؟ It's too simple and it's too deep. سر آپ نے یہ بتایا نا کہ جیسے آپ نے کوئی عمل کیا, اور اگر آپ کی اندر ایک خواہش ہے کہ آپ لوگوں سے جو اس چیز کو اکنالج Recognize کر رہا ہوں. کرائیں, تو آپ نے صلہ دنیا میں لے لیا, اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آخرت میں آپ کو صلہ اللہ رب العزت کی طرف سے ملے, تو لوگوں تو سے چھپا اس رہے ہیں. کی یعنی کہ یو ہیو ٹو ہولڈ یور سیلف فار So bad. ڈے آف Exactly. ججمنٹ کے. نیکی نہ ضائع ہو جائے. ہاں, نیکی نہ ضائع ہو جائے. تو نیکی نہ ضائع. انسان کو بیسکلی کنٹرول اپنے آپ کو کرنا ہے وہ جو کہ آپ نے سنا لوگوں ہے نا, کو آج تک ہم سنتے آئے ہیں کہ نیکی کر, دریا میں ڈال. اب آپ کو سمجھائے اس کا مطلب کیا ہے. Do not remember your good deeds. یہ رول لکھ لیں, اپنے ماتھے پہ لکھ لیں, اپنے دل میں لکھ لیں, اپنے موبائل میں لکھ لیں, جہاں مرضی لکھ لیں. Do not remember your good deeds. If you can count them, remember you do not have them. Is that simple? مطلب یہ ہے کہ آپ کس مقصد کے لیے ان کو اٹھائے پھرتے ہیں. اگر تو آپ کے پاس نیکیوں کی لسٹ موجود ہے جو آپ نے کر رکھی ہیں, سوال ہے آپ اٹھائے کیوں پھرتے ہیں؟ آپ تکبر کی آپ استکبار کی تلاش میں ہیں, آپ ریکگنیشن کی تلاش میں ہیں کہ کب میں ان کو یوٹیلائز کروں. That's why I'm holding them with me. اور اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے ہے تو مجھے یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. Is that simple? مجھے کچھ یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے کس نے کیا بولا, کب بولا, کیسے بولا, کیا کیا میرے ساتھ, کب کیا, کیسے کیا, میں نے کتنی دفعہ معاف کیا, اور میں نے کیا کچھ ان کے لیے کیا, کتنی دفعہ کیا, کیا کیا. I don't need to remember anything. اگر تو آپ کے پاس یہ لسٹ موجود ہے تو آج سے ہی اس کو فارغ کر دیں. آپشن جو آپ نے لکھا ہے, آئی ڈونٹ گیٹ اٹ. اگر آپ بتانا چاہ رہی ہیں تو کنفیوژن دور کر دیں, تو چونکہ یہ میسی کنفیوژن نہ کر دے سب کو. آپ نے کیا کہا ہے, لکھنے میں بات اور ہوتی ہے اور بتانے میں بات اور ہوتی ہے. خوشی ایک بائی پروڈکٹ ہے کوئی بھی نیک کام کرنے کا. اوکے, جس کو دکھانے کے لیے کیا ہے, اس نے دیکھ لیا تو ہمیں خوشی ملے گی, تو ریاکاری ہوگی. سمپل از دیٹ. ٹھیک ہو گیا, جزاکم اللہ خیر. اچھا, اب ریکگنیشن, یہی شیطان کی بیماری تھی, اور اسی بیماری نے شیطان کو اللہ کے خلاف کھڑا کر دیا.
آپ سمجھ آئے کہ وہ بچے کیوں اپنے ماں باپ کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں؟ کہتے ہیں میں نے جو کچھ کیا ہے، میں نے جو کچھ کیا، بابی کا جو میں نے کیا. کیا یہ گھروں میں یہ بات عام سننے کو نہیں ملتی؟ ماں اپنی جگہ پر میں جو کچھ کر رہی، باپ اپنی جگہ پہ میں جو کچھ کر رہا ہوں، بچہ اپنی جگہ پہ میں جو کچھ کر رہا ہوں. مجھے صبح اٹھنا پڑتا ہے، مجھے اسکول جانا پڑتا ہے، مجھے یہ کرنا پڑتا ہے، مجھے وہ کرنا پڑتا ہے. بھائی تمہاری اوقات ہی کیا؟ ابھی زمین سے تم نکلے نہیں ہو اور تم ابھی سے کاؤنٹ کر رہے ہو یہ چیزیں. بیمار ہو چکے ہو، تمہیں بیمار کر دیا گیا ہے. باپ ماں بھی بیمار تھے، انہوں نے آگے بچے کو بھی وہ نحوست ٹرانسفر کر دیے، وہ بھی کاؤنٹ کر رہے ہیں، تم بھی کاؤنٹ کر رہے ہو. ہاں تو یہ ساری زندگی اسی بیماری میں رہنا. ایک صحابی، میں آخری حدیث بتاؤں گا کہ آئے یہ ٹائم کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے، صحابہ کرام کے ساتھ ایک بندہ آیا، نماز پڑھ کے جانے لگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بندے نے جنتی دیکھنا ہو تو اس بندے کو دیکھ لے، اس بندے کو دیکھ لے. ایک صحابی کو تجسس پیدا ہوا، آئی وانٹ ٹو سی واٹ ہی گاٹ اسپیشل. گئے اس کے ساتھ رہے، ایک دن، 2 دن، 3 دن. تو کہنے لگے یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آپ جنتی ہو، بٹ آپ کی جو روزانہ کی زندگی از ایز سیم ایز وی آر لیونگ، واٹ از اسپیشل. کہنے لگا میرا عمل یہ ہے کہ میں رات کو جب سوتا ہوں تو میں سب کو معاف کر دیتا ہوں، اور واقعی طور پہ معاف کر دیتا ہوں. آئی ڈونٹ ریمبر اینی تھنگ اباؤٹ اینی ون. تو یہ آپ کا عمل ہے؟ جی یہی عمل، اور کچھ خاص نہیں. اور یہ اتنا عظیم عمل ہے. اچھا اب سنیے گا معاف کرنے کی کہانی. ہمیں معاف نہیں کرنا تھا. کوئی مجھے بتائے گا معاف کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اٹس ٹو سمپل کوشچن. معاف کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اوکے، forgive and forget. What kind of forget؟ ہم تو نکال لیتے ہیں، معافی مانگی ہوئی باتوں پہ معافی نکال لیتے ہیں. اب میں واقعہ سنا دیتا ہوں انٹرسٹنگ. مجھے ایک دوست نے کال کی، میں نے کال نہیں اٹھائی. تو میں نے انہوں نے دوبارہ کال کی، تو میں نے نا کال سوری میں نے میسج کیا ان کو. میں نے میسج کیا کہ آئی اپالوجائز. ٹھیک ہے. تو اس نے میسج پہ مجھے نا میسج کرنے کے کیا کہ تم فون ہی نہیں اٹھاتے ہو، بلا بلا بلا. تو میں نے نا اپالوجائز کیا. آئی ریئلی روٹ دا ورڈ آئی ریئلی اپالوجائز. میں معافی مانگتا ہوں، میں معذرت کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اس کے بعد جب دوبارہ میری کال ہوئی، اس نے مجھے کال کی تو کہنے لگا یار تم فون ہی نہیں اٹھاتے ہو. اب آپ کو پوائنٹ سمجھ آ جائے گا میں کہنا چاہ رہا ہوں. میں نے کہا کہ جب میں نے آپ سے معافی مانگی تو آپ کو معاف کرنے کا طریقہ نہیں آتا. کہنا کیا مطلب؟ میں نے کہا کہ جب میں نے غلطی کی، میں نے آپ سے معافی مانگی، آپ پھر بھی مجھے بتا رہے ہو کہ میں آپ کو فون نہیں اٹھاتا. کہنے لگا ہے نا. تو معاف کرنے کا اصول یہ ہے کہ آپ بھول جائیں. کیسے؟ جب اللہ رب العزت معاف کرتے ہیں تو کیا وہ گناہ کو رکھتے ہیں اپنے پاس؟ نہیں. جیسے ہم اللہ سے امید کرتے ہیں نا معافی کی، ہمیں ویسے لوگوں کو معاف کرنا پڑے گا. کیا مطلب؟ کہ قیامت کے دن جب ہم اللہ کے سامنے آئیں اور اللہ رب العزت جب ہمارا کھاتا کھولے، اس کھاتے کے اندر ہماری معافی پہ معاف کیے ہوئے تمام گناہ موجود نہ ہوں. اگر موجود ہوئے تو مطلب کہ ہماری معافی قبول نہیں ہوئی. سب سے اچھی دعا اسی لیے علامہ انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اس طرح بھول جائے ایک دم. بالکل. تو اصول یہ ہے معاف کرنے کا کہ جب ہم معاف کریں تو بھول جائیں. اور مسئلہ یہ ہے کہ ہم بھول نہیں سکتے، ہمیں طریقہ ہی نہیں آتا. کیسے بھولیں؟ مثال کے طور پر میاں نے لڑائی ہوئی، بول دیا، بہت کچھ بول دیا، پھر وقت گزرا، معافی مانگ لی، اور جینوئنلی معافی مانگ لی. معافی مانگ لی. اب میں آپ کو ایک اور پوائنٹ بتانے والا ہوں. نہیں آپ اس چیز کو کمپلیکیٹ کریں. اپنا حق ادا کرنا یہ دونوں طرف کے لیے ہو سکتا ہے، دونوں اپنا حق ادا کریں. معافی پہ حق ادا کیسے ہوگا؟ مثال کے طور پہ لڑائی جھگڑا ہو گیا، بے عزتی بہت شدید کر دی، بہت بڑے بڑے جملے بول دی،
آپ کیا اس کو کہے گا تم بھی اتنے جملے بڑے بڑے بولو تو پھر معافی ہوگی؟ ایسا تو نہیں ہوگا نا. تو یہ تھوڑا کمپلیکیٹڈ پوائنٹ ہے، اس کو آپ اگنور کر سکتے ہیں. اچھا، اب جو پوائنٹ ہے ہو گیا، گھر میں ڈرامہ ہوا، بچوں نے ٹریننگ لے لی، ماں سے بھی ٹریننگ لے لی، باپ سے بھی ٹریننگ لے لی. لڑکوں نے سیکھ لیا کہ عورت کی کیسے عزت کرنی ہے باپ کے رویے سے، اور لڑکیوں نے سیکھ لیا کہ عورت ہونے کے ناطے سے خامد کی کیسے عزت کرنی ہے. تو دونوں نے ٹریننگ دے دی ہے بچوں کو، نئی نسل کو ٹریننگ دے دی ہے. اب وہ لڑائی ختم ہو گئی، ٹھیک ہے، کھانا پک چکا ہے، کھانا کھا رہے ہیں، وقت گزرا، سلو ہوئی. میاں نے بولا کہ I know I said a lot of things that I suppose not to say، اور مجھے شرم آ رہی ہے، میں معافی چاہتا ہوں. او تم معافی مانگ رہے ہو؟ اتنا تکبر ہے تمہارے اندر؟ اب تم یہ جملہ بولو گی یا مرضی یہ جملہ بولے گا؟ اب تم معافی مانگنا چاہتے؟ اوقات ہی کیا ہماری یہ جملہ بولنی؟ It's the worst thing we can do. کتنا کیا ہو گیا ہے؟ جملے ہی ہیں نا، مثلا گالیاں ہوں، جو بھی ہو گیا، مرد کو بھی عورت نے نکال دی ہیں، عورت کو مرد نے نکال دی ہیں، لیکن اب حقیقی طور پہ وہ شرمندہ ہے. اگر میں اس موقع کی قدر نہیں کروں گا، یہ کروں گی، تو میں اس انسان کو ریبیل بنا دوں گی. یعنی وہ خاتون ہے یا مرد ہے، ان کو میں جانور بننے پہ مجبور کر دوں گی، یہ کر دوں گا. اب مجھے اس موقع سے فائدہ اس طریقے سے اٹھانا ہے کہ اللہ سے معافی مانگے. میرا دل صاف ہے، آپ کو معافی مانگنے کی، معذرت کرنے کا طریقہ ضرورت نہیں ہے. میرا دل صاف ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ سے بھی معافی مانگے تاکہ اللہ کے ہاں بھی کھاتا کلیئر ہو جائے. اچھا، اب یہ اس کا فائدہ کیا ہوگا، اس کی بات کرتا ہوں آپ کو. اب یہ ایک وقت گزر گیا، سنیں، ایک وقت گزر گیا، وقت ہوا، مہینہ گزرا، 2 مہینے گزرے، 3 مہینے گزرے، ٹھیک ہے، 6 مہینے گزرے، معیشت تھوڑی سی مشکل ہوئی، حالات ٹائٹ ہوئے، بندے کو پتا ہے خرچے ہیں، خرچے پورے نہیں ہو رہے ہیں، بیگم چیزیں بتا رہی ہے، اب ان کو رسپونڈ کرنا نہیں آ رہا ہے. ہماری یہ اکثر مردوں کی یہ بیماری ہے، کمزوری ہے. تو ایسے موقع پہ آ کے رسپونڈ صحیح طریقے سے نہیں کرنا آتا تو چیزوں پہ توڑ پھوڑ شروع ہو جاتی ہے. آج دن تم یہ کرتی ہو، وہ کرتی ہو، تو الٹا ایب نکالنے شروع کر دیتے ہیں. تو اب کیا ہوا کہ سچویشن دوبارہ ویسے خراب ہوئی. جیسی خراب ہوئی، وہ بندہ بولا، اس نے 3-4 باتیں ایسی کر دیں جو کہ پریویسلی واز ڈن. تو عورت نے کہا تو آپ نے وہی حرکتیں پھر سے شروع کر دیں. بھائی تم کیوں اس کو نکال رہی ہو؟ کیوں اس ایونٹ کو ورس کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ مرد ہونے کے ناطے سے، عورت ہونے کے ناطے سے. اب وہ بیماری اتنی تھی، آپ نے جو پرانی نکالی ہے اب وہ اتنی ہو گئی ہے. اب اس کا افیکٹ اس بندے پہ جو بھی رویہ اس نے اختیار کیا ہوا ہے، اس کو ریئیکشن دینے کے لیے اب آپ نے زیادہ انکریجمنٹ دے دی ہے کہ تم پہلے ہو، اب اس سے ورس بھی ہو جاؤ، کیونکہ پہلے برے ہونے سے اتنا افیکٹ نہیں ہوا، اب تمہیں ایک قدم آگے جانا ہے. یہ نقصان ہوتا ہے جب ہم پچھلی نکالتے ہیں. ہم اس انسان کو ورس بنانے کی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ that was not that bad, you did it already, do something worse that you can do. پھر معافی کا ایلیمنٹ بھی کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، معاف کرنے کا ایلیمنٹ بھی کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. کیوں؟ مرد کو یا عورت کو لگتا ہے کہ پچھلی معافی کرنے کا فائدہ کیا ہوا کہ تم نے پہلے مسئلے کو حل کیا تھا، نکال کے پھر آگے رکھ لیا. پھر جب بھی کوئی مسئلہ، تھوڑی سی خرابی ہوئی، ساری ہسٹری نکال کے سامنے رکھ دی کہ یہ ایسے بھی ہوا تھا، ایسے بھی ہوا تھا، ایسے بھی ہوا تھا. لہذا اب کرنا ہے معاملہ تو ورس کرو، اس سے کم نہ کرنا. پھر لڑائی ورس ہوتی ٹانگیں ٹوٹتی ہیں، بازو ٹوٹتے ہیں، سر پھوڑتے ہیں، ہسپتال میں داخلے ہوتے ہیں، کوئی مرتا ہے، کوئی جیتا ہے، طلاقیں ہوتی ہیں. پھر وہاں تک اب بات جاتی. یہ آدھی ٹریننگ عورت خود بڑے طریقے سے دیتی ہے مرد کو فزیکل ابیوز پہ. زیادہ تر مرد فزیکل ابیوز کے ٹرین نہیں ہوتے، ٹھیک ہے. میں قصوروار کسی کو نہیں کہتا ہوں، میں کسی کی سائڈ پہ نہیں ہوں. مت سوچیے کہ میں مرد ہونے کے ناطے سے مرد کی سائڈ لے رہا ہوں. جتنے مرد خراب ہوتے ہیں میں جتنوں کے خلاف بولتا ہوں، آئی نو دیٹ، ٹھیک ہے، آپ کو شاید پتہ نہ ہو. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جن چیزوں سے ہم احتیاط کر کے، بات ہو رہی آداب کی، اپنی نئی نسل کو محفوظ کر سکتے ہیں، ان کو آداب سکھا سکتے ہیں، ان میں سے سب سے اہم چیز ہے وہ صبر.
اور معاف کرنے کا طریقہ وہ یہ ہے کہ جب آپ معاف کریں تو بھول جائیں. اور بھولنے کا طریقہ کار کیا ہے کہ کبھی بھی زندگی میں اس ایونٹ کو آپ نے سامنے نہیں لانا جس پہ معافی مانگ لی گئی ہے. That's it. اور اگر آپ کو یہ نہیں یاد کہ اس نے معافی مانگی تھی نہیں مانگی تھی تو پھر بہتر ہے کہ شٹ اپ رہیں, خواہ بندہ ہو یا عورت ہو. Never bring your history up when the things are bad. Okay, تو ٹائم ہو چکا ہے. کوئی سوال؟ کوئی سوال نہیں؟ تو اللہ رب العزت دعا ہے جو سنا ہے سنایا ہے صحیح بات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, غلط بات کی شر سے مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی محفوظ فرمائے. سبحانک اللہم ربنا, میں ویٹ کر لوں یا الحمدللہ آل گڈ؟ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. استکبار, افشاں آپ کیا کہنا چاہ رہی ہے؟ استکبار میں سے استکبار 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 تکبر سے ہے. آرانو بیٹا یا بہن, اگر آپ کو آپ کا یہ سوال ہے تو آپ کو آیت نمبر 30, کون سا سیشن؟ آئی تھنک نہ 30 نہیں, آیت نمبر 33 آئی تھنک سو. میں بتا دیتا ہوں, آپ کو اس آیت کی تفسیر سننی پڑے گی. آیت نمبر 33 نہیں 34 کی, ہاں آیت نمبر 33 اور 34 کی تفسیر سننی پڑے گی. ٹھیک ہے, ریکارڈنگ از اپلوڈ آلریڈی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حدیث کا لنک میں ابھی شیئر کرنے والا ہوں آپ سے.